مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو سب سے عام ارشاد ہے وہ تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں سب سے پہلے ذکر جس کو کیا وہ نیت کے بارے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ نیت اگر ٹھیک ہے تو عمل کا فائدہ ہوگا، نیت اگر درست نہیں ہے تو عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مزید نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ نیت بنیاد ہوتی ہے۔ پھر میرے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم بل ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہاری نیتوں اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان تینوں حدیثوں سے نیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ نیت ارادے کا نام ہوتا ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بندہ اگر رات کو سحری کا انتظام کر کے سو جائے اور صبح اٹھ نہ سکے، دوپہر تک وہ سوتا رہے، تو چونکہ اس نے رات کو نیت نہیں کی تھی روزے کی، مگر اس کا جو اہتمام کرنا تھا، سامان رکھنا کہ میں صبح اٹھوں گا اور سحری کروں گا اور روزہ رکھوں گا، یہی اس کی نیت ہے، یعنی اس کے دل کا یہ ارادہ ہے۔ ارادہ اس نے کر لیا تھا کہ میں صبح یہ کام کروں گا، لیکن وہ اٹھ نہیں سکا، زبان سے نہیں کر سکا اقرار اس بات کا، تو یہ بھی اس کی نیت ہی ہے، ارادہ کرنے کا نام۔ بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے، تو سحری اور افطاری کی نیت کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی افطار سے پہلے کرنی چاہیے، بعض کہتے ہیں افطار کے بعد کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ اے علی، جب تم روزہ افطار کر چکو تو یہ دعا پڑھا کرو، افطار کر چکو، کیونکہ اس کے سیغے یہ بتاتے ہیں اللہم انی بک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ بعض لوگوں نے یہاں بیکا آمنتو بھی کہا ہے، لیکن کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے، بیکا آمنتو نہیں ہے، لیکن اس کے پڑھنے میں حرج کوئی نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ ایمان تو پہلے سے ہی لایا، تب ہی نیت کر رہا ہے نا وہ، تو اس لیے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ کسی مقام پر یہ نہیں موجود ہے۔ یہ صرف 3 جملے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ روزہ تیرے رزق پر رکھا، تیرے لیے میں اس کو کھول رہا ہوں، اللہم انی بکا صمت، روزہ تیرے لیے میں نے رکھا، وعلیہ توکلت، اور تجھ پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں، وعلی رزقک افطرت، اور میں نے تیرے رزق پر یہ روزہ کھولا۔ یہ تینوں صیغے جو ہیں یہ ماضی کے ہیں، یعنی کھولا، افطار کیا، اور تجھ پر توکل کیا، اور تیرے لیے میں نے یہ رکھا۔ تو یہ اس کا مطلب، یہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ یہ نیت کھانے کے بعد کی ہے، پہلے نہیں ہے۔ بسم اللہ ضرور ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح صبح کی جو نیت ہے وہ بھی کھانے کے بعد ہی ہوتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، آج کے دن کا کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ بھی کھانے کے بعد کی ہے، تو کھانے کے بعد ہی نیت ہوتی ہے۔ لیکن جب کھانا کھایا جائے، شروع کیا جائے، افطاری کی جائے، تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر آپ کھجور سے شروع کریں، پانی سے شروع کریں، جس سے بھی آپ شروع کریں، تو دعا کیجیے آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا